آپ ہر طریقے سے ہمیں ٹیسٹ کیجئے، ہر طریقے سے آزمائیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں ہمیں کوئی بھی نہ آزمائے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری دھڑکنیں، ہماری سانسیں، ہماری زندگی، سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے۔ اگر ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہم قطعی طور پر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ سلمان رشدی جیسے خبیث ملعون آدمی کی لکھی ہوئی واہیات کتاب کو ہمارے بھارت کے بازاروں میں بیچا جائے۔ ہم نے بھی اس ملک کے لیے آزادی کے لیے گردنیں دی ہیں، اس ملک کے لیے بھگت سنگھ نے اگر قربانی دی ہے تو علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر سید کفایت علی کافی مراد آبادی تک نہ جانے کتنے علماء نے گردنیں دی ہیں۔ ہم نے بھی اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، پھر آخر ہمارے ساتھ یہ اتیاچار کیوں؟ ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں؟ ہمارے بھارت کے ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر جب عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو عرب کے شیخوں سے گلے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی عرب کے شیخ ہمارے مودی جی کو بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ہی ملک میں بسنے والے مسلمان شاید ہمارے پرائم منسٹر کو بہت برے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار مسلمانوں کی آستھا کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، بار بار مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پچھلے 10-12 سالوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو اس بات سے تکلیف ہوئی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی گئی، گستاخیاں کی گئی، اور قرآن مقدس کو جلایا بھی گیا۔ ہماری مساجد کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمارے مدارس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اور اب نئی چیز سنیں آپ، حیرت ہوگی آپ کو، 1988 میں جب راجیو گاندھی اس ملک کے پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے سلمان رشدی کی لکھی ہوئی کتاب جس کا ٹائٹل ہے سیٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات، نعوذ باللہ، اس خطرناک اور گندی کتاب کو راجیو گاندھی نے بھارت میں بین کر دیا تھا، اور وہ پرتیبند تب سے ابھی تک لگا ہوا تھا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم عرب میں جا کر، عرب کنٹریز میں جا کر مسلمانوں سے گلے ملتے ہیں، لیکن اپنے ہی بھارت کے مسلمانوں کو بار بار تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اب انہوں نے اس شیطانی کتاب کو، ملعون سلمان رشدی کی کتاب کو بازار میں بیچنے کی اجازت دے کر اس کتاب سے بین کو ہٹا کر یہ صاف سندیش دے دیا ہے کہ اپنے بھارت میں ان کے ہی ملک میں رہنے والے مسلمان انہیں قطعی طور پر پسند نہیں ہیں۔ آپ غور کریں، ایک ایسی کتاب کہ جس کتاب نے پوری دنیا میں فتنہ پھیلایا، جس کتاب سے پوری دنیا کا ماحول خراب ہوا، آج 36 سال بعد اسی کتاب کو آج ہمارے بھارت کے بازاروں میں لانچ کیا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت نے، ہمارے پرائم منسٹر آف انڈیا مسٹر نریندر مودی جو کہتے ہیں ہم سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں، ان کی اگوائی میں اس کتاب سے بین کو ہٹایا گیا، اور وہ کتاب آج دلی کے بازاروں میں اور ملک بھر کے بازاروں میں بکنے لگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر سے، کیا یہ مسلمانوں کا وکاس ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا ساتھ ہے؟ آپ کس منہ سے کہتے ہو کہ میں ایک جمہوری ملک کا وزیر اعظم ہوں؟ ارے آپ بتائیے ذرا، جو کتاب پوری دنیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنی، اس کتاب کو آپ اپنے ملک کے بازاروں میں بیچنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ اس کتاب سے آپ پرتیبند ہٹا کر پھر سے مارکیٹ میں لا رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو پہنچتی رہے، مسلمانوں کو بے قراری ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہے، مسلمانوں کو اگر بار بار پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مسلمانوں کی آستھا کو چوٹ پہنچتی ہے تو پہنچتی رہے۔ بس آپ کی سطح چمکتی رہنی چاہیے، بس آپ کے سطح کا راستہ جو ہے، آپ کی کرسی کے بچنے کا راستہ ہمیشہ کھلتے رہنا چاہیے۔ یہ بھارت کا مسلمان آپ سے کچھ نہیں مانگتا، یہ بھارت کا مسلمان آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، اور نہ ہی موجودہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کیا جاتا، دھرنا دیا جاتا۔
یہ بھارت کا مسلمان صرف اتنا چاہتا ہے ہمارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں توہین نہ کی جائے، قرآن مقدس کی بے حرمتی نہ کی جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں بار بار جان بوجھ کر کے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ موتی جی آپ کے راج میں بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر اسلام کی توہین کی گئی، اور توہین کرنے والے کھلے عام گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، آزاد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ظلم بالائے ظلم۔ اب آپ ایک ایسی کتاب کو بھارت کے بازار میں لا کر نفرت کا بازار گرم کرنے جا رہے ہیں کہ جس کتاب کی وجہ سے مسلمانوں کا زخم ابھی بھرا نہیں، آپ پھر سے اسی زخم کو کرویدنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر سے آپ مسلمانوں کا چین اور سکون چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ مسلمان ہر چیز میں کمپرومائز کرے گا، مسلمان ہر چیز میں سمجھوتا کرے گا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آپ نہیں جانتے، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کتاب کے اندر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے، ان کی گستاخی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآنی آیات کو شیطانی آیات لکھا گیا ہے، اور قرآن کو بھی مشکوک لکھا گیا ہے۔ نہ جانے کتنی گستاخیاں، کتنی توہین، نہ جانے کتنی گھٹیا باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ آپ جمہوری ملک کے وزیر اعظم ہو کر آپ اپنے ملک کی رعایا کا خیال نہ کرتے ہوئے آپ اجازت دے رہے ہیں ایسی کتاب کو بازار میں لانے کی؟ ذرا سوچیں اس سے کیا بھلا ہوگا۔ آپ وقتی طور پہ سیاسی فائدہ تو حاصل کر لیں گے، لیکن ذرا دیکھیں یہ ایک پیارا ہندوستان ہے، کتنا خوبصورت ہندوستان ہے، صدیوں سے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے آ رہے ہیں، اپنی سطح کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی سطح کو مضبوط کرنے کے لیے، بار بار سطح میں قابض رہنے کے لیے اس طرح کے راستے اپنانا کیا آپ کو زیب دیتا ہے؟ یہ گھٹیا راجنیتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے، اگر آپ کو اپنے ملک میں بسنے والے بھارتیوں کی ذرا بھی پرواہ ہے، اگر آپ کو مسلمانوں کی ذرا بھی فکر ہے، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ اس بھارت کے اندر بسنے والے مسلمان بھی بھارتیہ ہیں اور انہیں بھی سمویدھان نے جینے کی آزادی دی ہے، ان کا بھی ادھیکار ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایسی خطرناک، ایسی گھٹیا اور گستاخیوں سے بھری کتاب پر بین لگایا جائے، واپس اس کو بین کر دینا چاہیے، اور بازاروں میں بکنے کی آزادی پر روک لگا دینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار لوگ جان بوجھ کر نفرت کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کتنے بابا اریسٹ ہوئے، کتنے پاکھنڈی اریسٹ ہوئے جو رات اور دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ کبھی ہماری مساجد کو لے کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کبھی ہمارے مدارس کو لے کر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے، ان کی گستاخی کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک ایسی کتاب کہ جس کتاب نے پوری دنیا میں بھوچال لا دیا تھا، جو کتاب انسانوں کو آپس میں لڑانے کا ذریعہ بنی، آپ اس کتاب کو بھارت کے بازاروں میں لا کر بیچنے کی آزادی دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم قوم بزدل ہو چکی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا نہیں ہے کہ چاہے قرآن کی بے حرمتی کی جائے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ نہیں، ہم آپ سے یہ پھر سے بتانا چاہتے ہیں، دیکھیے آپ ہر طریقے سے ہمیں ٹیسٹ کیجئے، ہر طریقے سے آزمائیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے میں ہمیں کوئی بھی نہ آزمائے، چونکہ ہم کہتے ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے، ہماری دھڑکنیں، ہماری سانسیں، ہماری زندگی، سب کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ ہم قطعی طور پر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ سلمان رشدی جیسے خبیث ملعون آدمی کی لکھی ہوئی واہیات کتاب کو ہمارے بھارت کے بازاروں میں بیچا جائے، ہمارے بھارت کے بازاروں میں لانچ کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب پر فوری طور پر بین لگایا جائے، اور میں اپنے مشائخ حضرات سے، اپنے پیر حضرات سے،
اپنے بزرگوں سے سجادگان جو خانقاہوں کے ہیں میں ان سے بھی کہوں گا خدا را ذرا غور کیجئے، آپ بڑے ہیں، ہمارے رہنما ہیں، آپ قائدین ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کس طرح سے آج ہمیں آزمایا جا رہا ہے، کس طرح سے آج مسلمانوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے آج مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اتنا بھی نہیں کریں گے کہ ملک کے وزیر اعظم سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں، یہ بات رکھیں کہ ہم بھی اسی ملک کے ناگرک ہیں، ہم نے بھی اس ملک کے لیے آزادی کے لیے گردنیں دی ہیں، اس ملک کے لیے بھگت سنگھ نے اگر قربانی دی ہے تو علامہ فضل حق خیر آبادی سے لے کر سید کفایت علی کافی مراد آبادی تک نہ جانے کتنے علماء نے گردنیں دی ہیں، ہم نے بھی اس ملک کے لیے خون بہایا ہے، پھر آخر ہمارے ساتھ یہ اتیاچار کیوں، ہمارے ساتھ یہ رویہ کیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار توہین کیوں، ان کی شان اقدس میں بار بار توہین کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا آپ نہیں پوچھیں گے پیر حضرات، کیا آپ نہیں پوچھیں گے مشائخ اعظام؟ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، کوئی کتنا ہی بڑا علامہ ہو، کوئی کتنے ہی علم کا مالک ہو، اگر اس کا علم میرے نبی کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے کام نہیں آ سکتا تو ہمیں ایسی قیادت، ایسے علم والوں کی ضرورت نہیں۔ ہم سلام کریں گے اس کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دے۔ ہم نہیں بولتے آپ سے کتنے مظالم ڈھائے گئے، کہاں کہاں ظلم ہوا مسلمانوں پر، ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا کسی سے، ہم کبھی نہیں بولتے، خاموش رہتے ہیں، لیکن مشائخ اعظام کو آج توجہ کرنا ہوگی، آج ہمارے پیران اعظام کو غور و خوض کرنا ہوگا۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یاد رکھیں دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے، دشمنان اسلام جانتے ہیں اس قوم کو سیاسی اعتبار سے بھی کمزور کیا جا چکا، اس قوم کو معاشی اعتبار سے بھی کمزور کیا جا چکا، اب کوئی چیز نہیں بچتی، صرف ایک چیز ہے جو اس قوم کو مستحکم رکھے ہوئے ہے، وہ چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار، ان سے محبت۔ دشمنان اسلام چاہتے یہ ہیں کہ بار بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے ہم اس کو سافٹ ٹرینڈ بنا دیں، تاکہ بار بار جب توہین ہوگی تو مسلمان اس پر ریئیکٹ کرنا بند کر دیں گے، پھر یہ سافٹ ٹرینڈ بن جائے گا، نوجوانان اہل سنت کے دلوں سے، مسلم نوجوانوں کے دلوں سے پیغمبر اسلام کی محبت نکل جائے گی، پھر یہ قوم ہمیشہ معذور بن کے، غلام بن کے رہ جائے گی۔ خدا را ضرورت ہے توجہ کریں، آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اپنے صوبے کے چیف منسٹر سے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اپنے کسی وفد کو پرائم منسٹر تک نہیں پہنچا سکتے؟ کیا آپ لیٹر پیڈ کا بھی سہارا نہیں لے سکتے؟ کیا آپ حکومت سے یہ مانگ نہیں کر سکتے کہ آئے دن یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے، بار بار نئے نئے طریقے نکالے جاتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے کے لیے، اس سب پر روک لگنی چاہیے؟ اب یہ نیا طریقہ آیا ہے، ایک ایسی گھٹیا کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے جو 37 سال سے بین تھی، جو 36-37 سال سے بازاروں میں نہیں تھی، اب اس کتاب کو بازاروں میں لایا جا رہا ہے۔ یقین مانیے اگر اس کتاب پر بین نہیں لگایا گیا تو نفرت عروج کو پہنچے گی اور حالات خراب ہوں گے، اور مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے دشمنان اسلام اس کتاب کا سہارا لیں گے۔ اس لیے میں مشائخ اعظام سے، پیران اعظام سے اور اپنی قوم کے قائدین سے کہوں گا، خدا را میدان محشر ہم نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے، آپ نے بھی دکھانا ہے، کم سے کم آج کسی اور چیز کے لیے نہ صحیح، کسی اور کام کے لیے نہ صحیح، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر تو آپ کچھ قدم اٹھائیے، کوئی کام کیجئے، کچھ تو آگے بڑھیے، کچھ تو کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قدم بڑھائیں گے تو آپ کے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ ارے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان کا، بھارت کا سارا مسلمان کچھ چند حضرات پیران اعظام، کچھ چند شیوخ کے پیچھے ہے۔ اگر وہ لوگ اشارہ کریں تو مسلمان احتجاج بھی کریں گے، دھرنے بھی دیں گے، پرامن طریقے سے جو
لو کے مطابق اور پیسفل طریقے سے اپنا وروध بھی درج کرائیں گے۔ اگر آپ احتجاج کا راستہ اپنانا نہیں چاہتے تو کم سے کم آپ ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات کیجئے، یا اپنے کسی نمائندے کے ذریعے ملک کے وزیر اعظم سے انٹریکشن کیجئے اور انہیں آگاہ کیجئے کہ اگر آپ کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ کے سطح میں رہتے ہوئے، آپ کے وزیر اعظم رہتے ہوئے بھارت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کو بھی بھارتیہ مانتے ہیں تو پھر ان چیزوں پر پابندی لگائی جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک کے وزیر اعظم سے اور اپنے صوبے کے چیف منسٹر سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں پر، ان حرکتوں پر، اور سلمان رشدی کی یہ جو گھٹیا کتاب ہے سیٹانک ورسز شیطانی آیات، اس کتاب پر پابندی لگائی جائے۔ میں امید کرتا ہوں، اور میں یہ امید ہی نہیں بلکہ یقین بھی رکھتا ہوں، اگر ہمارے جو چند شیوخ ہیں، جو ہمارے پیران نظام ہیں، قسم خدا کی اگر وہ وزیر اعظم سے کہیں، اگر وہ چیف منسٹر سے کہیں تو وہ اتنی پاور رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی بات کو رد نہیں کیا جائے گا، ان کی بات کو سنا جائے گا۔ اور اگر پھر بھی نہیں مانا جاتا، پھر بھی اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بار بار توہین کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر آپ جو راستہ اختیار کریں گے، احتجاج کا، دھرنے کا، مسلمان آپ کے پیچھے، پوری قوم آپ کے پیچھے، اور صرف مسلمان نہیں، جو بھی سیکولر لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کو اجازت نہیں شری رام کے بارے میں کچھ بھی بکواس کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کی، اسی طرح سے کسی اور کو بھی اجازت نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے۔ جب ہم کسی کے مذہبی معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، دخل اندازی نہیں کرتے، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون ہوتے ہیں بار بار ہمارے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرنے والے، بار بار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے؟ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، اپنے ملک کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں، ہمارے بزرگوں نے اس بھارت کو آزادی دلانے کے لیے گردنیں کٹائی تھی، اور آج بھی تم ہماری وفاداری دیکھنا چاہتے ہو، ہماری حب الوطنی دیکھنا چاہتے ہو، تو لاؤ کوئی ایک ایسی اسکیم۔ ہمارے ملک میں تو ایسی اسکیمیں موجود ہیں، اگری ویر جیسی اسکیم موجود ہے۔ میں کہوں گا وزیر اعظم سے، پرائم منسٹر آف انڈیا سے، کوئی ایک ایسی اسکیم بھی لے آؤ کہ جس میں عام آدمی پاکستان یا چائنا کے بارڈر پہ جا کر بھارت کے لیے لڑ سکے۔ تب تمہیں پتہ لگے گا یہ بھارت کا مسلمان کل بھی جب بھارت پر خطرہ منڈرا رہا تھا، بھارت کو آزادی دلانے کی بات تھی، تو کل بھی جنگ کے میدان میں اتنے علماء تھے کہ گنے نہیں جاتے۔ اور آج بھی اگر ضرورت پڑے گی بھارت کو حفاظت کے لیے، مقابلہ چاہے پاکستان سے ہو، چاہے چین سے ہو، چاہے جس سے ہو، یہی بھارت کے مسلمان تمہیں سب سے اگلی صفوں میں اپنا سر بھارت کے لیے کٹاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ یہ بھارت کا مسلمان کسی کے سرٹیفکیٹ کا محتاج نہیں ہے، حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کوئی اور نہیں دے گا۔ جب جب ضرورت پڑی ہے، ہمارے بزرگوں نے پروف کیا ہے کہ ہم بھارت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھارت سے پریم کرنے والے ہیں، اور دنیا دیکھے گی جب بھی اس بھارت کو ضرورت پڑے گی، یہی مسلمان تمہیں سب سے اگلی صفوں میں نظر آئیں گے۔ ہم اپنے ملک سے وفا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کوئی اور دے گا، ہماری دیش بھکتی کا سرٹیفکیٹ کوئی اور دے گا۔ ہم تو کہتے ہیں یہ بھارت ہمارا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، جیو اور جینے دو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دھرم تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کو مانتے ہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا، تو تم یہ بار بار کیوں کرتے ہو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ بار بار ہماری مساجد کو ٹارگٹ کرو، ہمارے مدارس کو ٹارگٹ کرو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرو، ہمارے بزرگوں کی توہین کرو؟ اب دیکھیں آپ، سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا سرکار غریب نواز کو؟ ارے نفرت پھیلانے والوں، غریب نواز کے آستانے کو نشانہ بنانے والوں، ذرا کبھی اجمیر جا کر تو دیکھنا،
وہاں پر تمہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. یار کم سے کم ہندوؤں کی ہی آستھا کا خیال رکھو. غریب نواز کا آستانہ ایسا آستانہ ہے جہاں پہ ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں اور سب اپنی مرادیں پاتے ہیں. کس حد تک نفرت بڑھ چکی ہے کہ ایک ایسی مذہبی شخصیت، ایک ایسی ہستی کہ جس سے ہندو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی بارگاہ میں جا کر سب سر خم تسلیم کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں. آج اس عظیم ہستی کی خانقاہ کو، بارگاہ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. آخر کیوں اس بھارت میں نفرت کی آگ لگا رہے ہو؟ اس بھارت کو بھارت رہنے دو. یہ بڑا پیارا بھارت ہے، اس میں ہندو مسلمان صدیوں سے ساتھ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بس بھی کیا جائے. بہت ہو گئی دھرم کی راجنیتی، بہت ہو گئی نفرت کی راجنیتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر ہندوؤں کا بھی نیتا ہے، مسلمانوں کا بھی نیتا ہے. ارے کوئی ایک ایسا بھی نیتا ہے جو دیش کا نیتا ہو، جو ملک کا نیتا ہو، جو غریبوں کا نیتا ہو، جو یتیموں کا نیتا ہو، جو بیواؤں کا نیتا ہو. کوئی ایک ایسا نیتا بھی دکھا دو ہمیں جسے یہ پرواہ ہو کہ ملک کے اندر بچوں کو نوکریاں مل رہی ہیں یا نہیں، روزگار مل رہا ہے کہ نہیں، یتیم بچوں کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں، غریبوں کا گھر کیسے چل رہا ہے، بجلی مہنگی ہے تو سستی کیسے کی جائے، کس کے پاس کیا ہے، ملک کی ترقی کیسے ہوگی، روزگار کیسے بڑھے گا. ارے تم ہندوؤں کے بھی نیتا بن گئے، مسلمانوں کے بھی نیتا بن گئے. بس کرو اب دیش کے بھی نیتا بن جاؤ، اس دیش کی ترقی کے لیے بھی کچھ کرو. میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں اور میں گزارش کرتا ہوں آخر میں حکومت میں بیٹھے ذمہ داروں سے، عہدیداروں سے، یہ ملک آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمانوں کا ہے، اتنا ہی سکھوں کا ہے. لہٰذا اس ملک میں بسنے والی ہر کمیونٹی کی آستھا کا احترام کرنا چاہیے. اس لیے سلمان رشدی کی جو کتاب ہے سیٹینک ورسز، اس پر پابندی پھر سے لگا دینی چاہیے اور اس کتاب کے بکنے پر پابندی عائد کر کے آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہر ایک کی مذہبی آزادی کا احترام کیا جاتا ہے اور ہر ایک کی آستھا کا احترام کیا جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.